وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے میں نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے معجزات کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، اور اسی سلسلے میں آگے بھی کچھ عرض کرنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن یہ ہفتہ اس طرح گزرا کہ اس ہفتے کے دوران ملک کی ایک ریاست میں جہیز ہراسانی کی وجہ سے ایک دوشیزہ کی موت نے اور اس کی خودکشی نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے ماں باپ کی آہوں اور کراہوں کو میڈیا کے ذریعے سے پورے ملک کے انسانوں نے سنا. جس پر کوئی اثر نہیں ہونا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، اور جن کے قلوب پر اثر ہوا اور لوگوں کی آہیں نکلی، ان کی چیخیں سنائی دی. ملک میں نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا اخبارات میں کہ سارے ہی ملک کے علماء اور ائمہ نے آج کے اس جمعے کو جہیز اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو ہراساں کیے جانے کی بدترین عادت کی مذمت کرنے کے لیے مخصوص کیا، اور جنوب سے لے کے شمال تک سبھی کا غالباً اس جمعے کا موضوع یہی ہے، اور اسی مسئلے پر امت کو متوجہ کرنے کا علماء نے ارادہ کیا ہے. میں نے بھی اپنا چلتا ہوا موضوع چھوڑ کر کے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر گفتگو کریں، اور کسی کے غم میں ہم اس حد تک ہی شریک ہو جائیں کہ اس عمل کی مذمت کو ہم نے بیان کیا، وہ لوگوں کے سامنے اس کو برا قرار دیا. خودکشی اسلام میں ایک حرام عمل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. حتیٰ کہ اگر مجاہد بھی خودکشی کرے تو جہنم ہی میں جاتا ہے. یہ بدترین عمل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کسی کی ایک خبر کے جواب میں کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا ایک جنگ کے موقع پر کہ فلاں مسلمان بہت بہادری اور جسارت و جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بڑی بے جگری سے بے دریغ دشمنوں کی صفوں میں گھس رہا ہے اور کافروں کو مار رہا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا هو من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے. آپ کی اس خبر سے راوی کہتے ہیں
کہ صحابہ کرام کو گرامی، یعنی ایک اتنا اچھا انسان اور ایسا زبردست مجاہد اور ایسا زبردست جری اور شجیع اور بہادر انسان، اس کی تعریف کی گئی تو حضور علیہ السلام نے سن کے فرمایا ہوا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے۔ تو خود صحابی کہہ رہے راوی کہ سننے والے صحابہ کو گراں گزرا، اور ان کو حضور علیہ السلام کی یہ بات سچی ماننے کے باوجود دلوں پر بڑی بھاری ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک طرف تو خیر ہی خیر نظر آ رہا ہے اور ایک طرف نبی کی سچی زبان اس کو جہنمی بتا رہی ہے، تو ذرا میں پیچھا تو کروں، دیکھوں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی نے ایسا کیوں فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا، وہ رکتا تو میں رک جاتا، وہ بڑھتا تو میں بڑھتا، وہ لڑتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا، وہ داہنے بائیں ہوتا میں بھی داہنے بائیں ہوتا، ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوئے اس کا تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بہت دشمنوں کے مقابلے میں بہادری دکھا کر بہت سے دشمنوں کو جہنم رسید کر کے خود اپنے لیے بھی جہنم کا سامان اس طرح اس نے کر لیا کہ جب اس کو زخم آئے اور وہ زخموں کو برداشت نہیں کر سکا تو اس نے اپنا نیزہ اپنے پیٹ میں گھوپ کر اپنے آپ کو اس پہ گرا لیا، اور اسی کی وجہ سے اس کا دل کٹا اور اس کی موت آئی۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے، یہ شہید نہیں ہوا ہے، تو یقین آ گیا کہ نبی کی خبر بالکل صحیح تھی، اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا ہے، میں مسلسل نگرانی کرتا رہا، اس کا انجام یہ ہوا ہے۔ تو آپ نے خود زور سے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول، غلط بات نہیں بتاتا، صحیح بات بتاتا۔ تو خودکشی تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کی کمانڈنگ میں نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا بھی اتنی خدمت کر کے اسلام کی، پھر بھی اپنے آپ کو جہنم میں لے گیا خودکشی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کی سچی خبر میں زبان نے خبر دی ہوا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے۔ پھر حضور نے اپنی اس خبر کے صحیح ہونے پر اپنے رسول ہونے کی شہادت اپنی زبان مبارک سے دی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اس نے اتنے اچھے اچھے کام بھی تو کیے، اسلام کو اتنی زبردست مدد بھی تو پہنچائی، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے اس کے آگے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار سے بھی اس امت کی مدد کرا لیتے ہیں، فاجر فاسق سے بھی اس امت کا کام اللہ نکالتے ہیں، اس دین کی مدد کراتے ہیں۔ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ، اس دین کی مدد اور تائید بالرجل الفاجر، کسی گناہ گار اور فاسق سے بھی کرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری تفصیل بتا رہی ہے کہ خودکشی معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی نے راہ خدا میں اتنا کام کر کے بھی خودکشی کرنے والے کو جہنمی ہی فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مومن ہے، اس کی مغفرت ایک دن ضرور ہوگی، لیکن گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک پہلو ہے خودکشی کی مذمت کو سمجھنے کے واسطے، اور اس کی برائی اور اس کی مذمت اپنے گھروں میں اپنی عورتوں، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے واسطے۔ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت قابل مذمت عمل ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے نبی کی خبر کے مطابق۔ لیکن اس قسم کے واقعات میں یہ پہلو اس سے زیادہ اہم اور غور کرنے کا ہے کہ خودکشی کرنے والے مظلوم ہیں، اور مظلومیت انہیں اس انتہا کو پہنچائے۔ مومن کو چاہیے کہ کتنی بھی مصیبت آئے وہ صبر سے کام لے۔ خودکشیوں کا سبب یا تو غصہ ہوتا ہے یا پھر بے صبری ہوتی ہے، حالات کو برداشت نہیں کر سکے
اور آسانی اس میں دیکھی کہ اپنے آپ کو اپنی جان لے کر ختم کر دیا جائے، یہ بے صبری ہے۔ اور غصہ، بعض دفعے آدمی خون کھول جاتا ہے کسی معاملے میں، طبیعت میں غصے میں شدت ہوتی ہے، حدت و گرمی ہوتی ہے، سوچا نہ سمجھا اور انجام کو غور نہیں کیا اور خودکشی کر بیٹھا، تو یا تو غصہ اس کا سبب بنتا ہے یا بے صبری اس کا سبب بنتا ہے۔ اور اسلام میں بے صبری بھی بدترین گناہ ہے اور غصہ بھی بدترین گناہ ہے۔ بے صبری کر کے کیا کریں گے؟ صبر ہی واحد راستہ ہے، بے صبری کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے، صبر سکھاتا ہے، مسائل میں، مشکلات میں، آسمانی آزمائشوں میں، سلطانی ابتلاعات میں، ہر حال میں آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن مضبوط رکھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے۔ دوسرے، غصہ وہ جہنم کی آگ کا اثر ہے۔ انسان کے جسم میں جو آگ ہے، انسان کا جو خمیر ہے وہ آگ بھی ہے اس میں۔ انسان کے جسم میں جو آگ ہے یہ آگ بھڑکتی ہے، کسی کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے۔ جو غصے والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی وہ اللہ کا دین کا علم رکھنے والوں سے مشورہ کریں، علماء سے معلوم کریں، پوچھیں، عورتیں ہوں یا مرد، اپنے اس غضب کا کیسے علاج کیا جائے۔ صحابہ میں بھی بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا تھا، حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ غصے سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس وقت اس کو پڑھ لے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پائے۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ لے تو اس پر قابو پائے۔ تو غصہ تو آتا تھا نا، حدیثوں میں ہے کہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو غصہ آتا تھا، ہوگا نا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی آتا تھا۔ نبی کے صحابہ اور مسلمانوں کی جماعت میں بھی بعض غصے والے تھے، فطری چیز ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے، لیکن اس غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ یہی غصہ تو رشتے توڑتا ہے، یہی غصہ تو طلاق تک پہنچاتا ہے، یہی غصہ تو زندگیاں برباد کرتا ہے، یہی غصہ تو بچوں کو بے سہارا بنا کے رکھ دیتا ہے، یہی غصہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ سے بغاوت کر کے سڑکوں پر پھرنے اور جگہ جگہ جا کے مزدوریاں کرنے اور ذلتیں اٹھانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ غصہ ہر برائی کی جڑ، ہر نقصان کا سبب۔ یہ غصہ ہمارے اندر اللہ نے کسی مصلحت سے رکھا ہے، اس کا نہ ہونا بھی ہماری انسانیت کو ناقص بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے، پر اس کو یوز کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، کہاں کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، اس کی تعلیم بھی کتاب و سنت میں دے دی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں اپنے آپ کی اصلاح کرنا اور اپنی اس صفت پر قابو پانا یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ سکھانا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ڈگری دلائیں، آپ اپنی بیٹیوں کو ایم اے بی اے بنائیں، انجینئر ڈاکٹر بنائیں، سب بنائیں، پر انسانیت نہ سکھائیں، صفات محمدی سے آراستہ نہ کریں، ایک انسان کے جو اچھے اخلاق ہیں ان اخلاق کی تربیت نہ کریں، اور یہ غصہ بھی اس کے اندر بے قابو ہو، حسد ہو، حقد ہو، غل اور کینہ اور کپٹ ہو، جس پر قابو پانا اس کو نہیں آتا ہو، تو پھر وہ سماج میں اس قسم کے حادثات پیش آئیں گے اور پیش آتے رہیں گے۔ مسئلے کا ایک حل نہیں۔ اس کے باپ کو میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اب میری بچی تو واپس نہیں آئے گی، اسے چھوڑو، گئی اور گئی، میں رو لوں گا جتنا رونا ہے اور برداشت کر لوں گا، کھو دیا میں نے اپنی دولت کو اور اپنی بیٹی کو، لیکن قوم کی بیٹیوں کو بچاؤ۔
یہ اس کا پیغام تھا میڈیا سے، لوگوں سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قوم کی بیٹیاں کیسے بچائی جائیں گی؟ کیا ایک ظالم کو موت کی سزا دے دی جائے تو دوسری بیٹیاں بچ جائیں گی؟ کیسے بچایا جائے گا؟ قانون بنایا حکومت نے، کیا قانون سے ملت کی بیٹیوں کو فائدہ پہنچا؟ اور ایسے 20 قانون بنا لیے جائیں، 100 بنا لیے جائیں، ان قانونوں سے کیا ہوگا؟ غصہ قانون سے نہیں ڈراتا ہے، غصہ یہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ لوگ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں جیل میں بیٹھ جاؤں گا، پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، مگر بدلہ لے کے رہوں گا اور ایسا کر کے رہوں گا۔ اور یہی لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم طلاق لے لیں گے، ہم جیل میں چلے جائیں گے، ہم کچھ کر لیں گے، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم کنویں میں چھلانگ لگا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، مگر یہ کام کر کے رہنا ہے۔ یہ غصہ ہے۔ غصہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آ گیا ہے، اور یہی غصہ ہمارے سماج کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ غصے سے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، غصے سے خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، 2 چیزیں ہیں، بے صبری سبب بنے گی خودکشی کا، یا غصہ سبب بنے گا خودکشی۔ اور دونوں مذموم صفتیں، پورا قرآن حدیث بھرا پڑا ہے غصے کی مذمت میں اور بے صبری کی مذمت۔ ہم نے صبر نہیں سکھایا، ہم نے حلم نہیں سکھایا۔ بے صبری کے مقابلے میں صبر ہے، غصے کے مقابلے میں ضبط ہے، برداشت کی طاقت۔ ہر انسان سیکھ لے تو اسے برداشت کرنا آتا ہے۔ ہمارے آقا کو لوگوں نے کتنا پریشان کیا، بظاہر جس کو ذلت کہتے ہیں، ذلیل کر کے بھی دیکھا لوگوں کے سامنے۔ ذلیل کا مطلب ہے بڑے بڑے مرتبے والے آدمی کو ادنا توہین بھی کر دو تو اس کے لیے تو بہت بڑی ذلت ہے۔ حضور علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ایک معمولی انسان نے، بلکہ بے ایمان نے تک آپ کو ذلیل کر کے دیکھا، آپ کے جذبات کو چھیڑ کے دیکھا، ہر وہ کام کر کے دیکھا جس سے غصہ آتا ہے آدمی کو اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی نبی کو بے قابو ہوتا ہوا کسی نے بے قابو ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ انہی تجربوں کے بعد یہودی ایمان لائے، کیونکہ تورات میں آپ کی صفت یہ لکھی تھی، ان کو جتنا چھیڑو اتنا زیادہ برداشت کرنا سامنے آئے گا، جتنا چھیڑ کے دیکھو اتنا صبر سامنے آئے گا۔ یہ تورات میں آپ کی صفت تھی۔ یہودیوں نے آپ سے غلط معاملے کر کے اس صفت کو پرکھا، اور جب سچا پایا تو ایمان بھی لے آئے اور غلامی بھی قبول کر لی۔ ہم ان کی امت ہیں، ہماری بے صبری کا کیا حال؟ ہماری بے صبری کس کس انجام کو پہنچا؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے طلاق کے معاملات آتے ہیں، تو اس میں جب حالات ان کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا، تو بعض دفعے عورتیں بتاتی ہیں کہ صاحب کم از کم 10 دفعے، کم از کم 15 دفعے وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ 15 دفعے دینے کے بعد بھی کیسے بیوی باقی رہ گئی بھائی؟ تو 1 دفعے دینے کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کی گنجائش ہے، ایک ہی طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، نہیں کیا تو آگے بڑھ گئی بات، پھر اس نے دوسری طلاق دے دی، پھر تیسری مرتبہ دے دی، تو اب گنجائش ہی کہاں باقی رہ گئی؟ اس کے بعد گنجائش ہی کہاں باقی رہ گئی؟ لیکن وہ اطلاع دے رہے ہیں، لکھ کے بھی دے رہے ہیں کہ صاحب اب تک کم سے کم 10 مرتبہ مجھے طلاق دے چکے ہوں گے، اب ہم کو نہیں برداشت کرنا ہے، اب ہم کو نہیں جانا ہے، نہیں رہنا ہے۔ تو 3 کے بعد کیسے رہ رہی تھی؟ اس کے بعد کہاں سے گنجائش تھی رہنے کی؟ مگر جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے سب چلا رہے ہیں کام اپنا۔ تو کیوں دیتا ہے یہ بار بار طلاق؟ یہ طلاق دے دوں گا، یہ چھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، کیا ہے یہ غصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے بھائی غصہ نہ، غصے میں قابو ہوتا تو زبان سے وہ بات کہتا جو نہیں کہنی چاہیے وہ نہ کہتا، اور جو کہنی چاہیے وہ کہتا، ڈانٹتا، خفا ہوتا، کچھ بھی کرتا، لیکن زبان سے ایسی بات تو نہ بولتا جو اس کی زندگی کو توڑ دے۔ غصہ
یہ غصہ بدترین بلا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ نصیحت خاص فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ انہوں نے کہا کچھ اور، لا تغضب۔ کوئی اور بات بھی فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب۔ تینوں دفعے بھی یہی بات ہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ راوی کہتے ہیں اگر میں اور بھی پوچھتا تو آپ یہی دہراتے رہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر، یہی وصیت ہے میری، یہی نصیحت۔ ہمارے نبی ہم کو نصیحت کی ہیں، ہمیں ان کی نصیحت کی کیا پرواہ ہے؟ کیوں کہا آخر بار بار اس کو؟ اسی لیے نہ کہ یہ نادان غصے میں کیا کیا نقصانات اٹھائے گا، اب میرا امتی ہے نقصان اٹھائے گا، تکلیف مجھے ہوگی۔ اس لیے حضور فرما رہے مت کرو غصہ، مت کرو غصہ، مت کرو۔ لیکن غصہ تو خودکشیوں کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب ہے صبر نہ کر سکنا، اور ایک سبب ہے غصے کا قابو سے زیادہ ہو۔ یہ دو سببوں میں سے عام طور سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو دوسرا پہلو بھی غور کرنے کا ہے اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آخر بے صبری کسی نے کی تو کسی ظلم پر، کسی زیادتی پر، کسی مصیبت ہی پر کی ہوگی۔ اگر یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس مصیبت پر صبر نہ کرنا بہت بری بات ہے، اور اگر یہ مصیبت انسانوں کی طرف سے آئی ہے تب بھی بے صبری بری بات ہے، لیکن وہ مصیبت لانے والا انسان وہ بھی تو مذموم ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ کہاں سے ہوئی؟ کسی کی بیٹی، کسی کی بھی ہوگی، بیٹی ہے، اگر اس نے خودکشی کی ہے جہیز کے مطالبوں سے عاجز ہو کر، تو یہ ظالم کتنا بڑا ظالم ہے، اس ظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کو مار ڈالا جائے۔ ملک میں قاتل اگر اسلام ہوتا تو قاتل کی سزا قتل ہی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا، اسے نمونہ عبرت بنا دیا جاتا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کہہ کر اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا۔ لیکن یہ سزا تو ملتی نہیں اس ملک کے اندر۔ ہر آدمی کو اطمینان ہے کہ بہت سے بہت کیس بنے گا، اور وہ کیس بنے گا تو 10-20 برس تو جی ہی لوں گا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں فیصلے ہوتے نہیں ہیں، وقت پر کسی کو سزا ملتی نہیں ہے، بات آئی گئی اور پرانی ہو گئی، لوگوں کے غم غلط ہو گئے، حادثات بھلا دیے گئے، تب کہیں 20 سال پہلے کی، 30 سال پہلے کی خبر آتی ہے کہ فلاں کو فلاں جرم میں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ کوئی رہا ہی نہیں جس کو خوش کرنا ہے، کوئی رہا ہی نہیں جس مظلوم کے دل کے دکھ کو دور کرنا ہے، وہ رہا ہی نہیں دنیا میں۔ اب اس کے بعد سزا دی جا رہی تو کیا اس کو قبر میں اس کی اطلاع مل کے خوشی ہونے والی؟ سزا تو اس وقت ملتی جب کسی کا دل دکھا ہے اور اس دکھی دل کو سکون دے دیا جاتا۔ اسلام میں فوراً فیصلے ہیں، اور اسلام میں فوراً سزا دی جاتی، یہ تو ہے نہیں۔ لیکن اگر دے بھی دی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائیں گے جرائم؟ کیا حادثات ختم ہو جائیں گے؟ کیا یہ بھیکاریوں کا بھیک مانگنا بند ہو جائے گا؟ گھر گھر بھیکاری موجود ہے، گھر گھر مانگ کے کھانے والا موجود ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بے شرمی کی انتہا، بے حیائی کی انتہا ہے کہ عورت سے مانگ کے آدمی کھائے اور عورت پر ڈیپینڈ ہے۔ قرآن میں مرد کی فضیلت ہی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور ان کے مصلح اور ان کے سنبھالنے والے ہیں، ان کی گاڑی زندگی کی چلانے والے ہیں۔ قوام کے بہت معنی ہے۔ کیوں ہے؟ عورت کو کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ مرد کو کیوں بنایا گیا؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے، عورت کو بھی تو بنایا جا سکتا تھا قوام۔ اس لیے ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، دو وجہوں سے بجائے عورت کے مرد کو گھر کا حاکم اور عورت کا سرپرست بنایا۔
دو وجہوں سے. ایک فطری وجہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کو کامل العقل اور مرد کو قوت والا، طاقت والا اور اچھے برے کو اچھی طرح سمجھ سکنے والا مضبوط دل کا مرد کو اللہ نے بنایا. عورت رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، جلدی متاثر ہونے والی ہے، جلدی ہیبت کھانے والی ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے تخلیق میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مرد کو قوام بنایا. اور ایک وجہ یہ، اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنا گھر اپنی کمائی سے چلاتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ سبب ہے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دیے جانے کا. یہ سبب ہے گھر کی ذمہ داری اور فیملی کی ذمہ داری مرد کے سپرد کرنے کا. یہ سبب ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر وہ اسی سے مانگ کے کھاتا ہے تو اس کی کیا عزت ہے، اس کو مرد بننے کا کیا حق ملا ہوا ہے، کیا فضیلت ہے. ایک تو ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تھا پر اس نے اپنے بڑے پن کو خود ہی قائم نہیں رکھا، خود ہی ختم کر دیا. یہ بھیک مانگنا، اور اس کا نام جہیز کیوں رکھا گیا؟ کیوں جہیز رکھا ہے لوگوں نے اس کا نام؟ اس کو بھیک مانگنا کہیے، صاف لفظوں میں بھیک مانگنا کہیے، چھوڑ دو جہیز بولنا. اس کو کوئی جہیز وہیز نہیں ہے، یہ سب بھیک مانگنا ہے. بھیک مانگنا ہے، سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا. کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ کیوں مطالبے کر رہے ہیں؟ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ اگر آدمی میں مردانگی نہیں ہے تو ہائی کورٹ کے پیچھے ایک قبیلہ رہتا ہے، وہاں جا کے نام لکھا لے، انہی لوگوں کے ساتھ بھیک مانگے. سڑکوں پہ ناچ ناچ کے بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگ کے زندگی گزارو. اور اگر مرد ہو تو مردانگی کا ثبوت دو. ہم جیسے بھی ہیں آپ کی بیٹی کو پرورش کر لیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، ضروریات پوری کریں گے. ہماری زیادہ حیثیت ہو یا کم ہو، جو بھی اللہ نے دیا اس میں ہم اپنی طرح، اپنے گھر کے ایک اور فرد کی طرح، ایک زائد فرد سمجھ کر اپنے گھر میں ان کے ساتھ ہم اسی طرح گزر بسر کریں گے. بلکہ دوسرے کے گھر سے آئی ہوئی پرائی بیٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ لحاظ اور زیادہ خیال کر لیں گے اس کا. لیکن ہمیں چاہیے کچھ نہیں، ہم اس بیٹی کو چاہتے ہیں، ہمیں بیٹی دو اور کچھ نہیں چاہیے. یہ حوصلہ پیدا کرے ہمارے جوان، یہ حوصلہ پیدا کرے ان جوانوں کی مائیں. یہ عورتیں گنجے اژدہوں کی طریقے سے لڑکیوں کے گھروں میں جا کے اپنے مطالبات پیش کر کے آتی ہیں. اژدہے ہیں، سماج کو ڈسنے والیاں ہیں. اور بہت سے مرد بھی بے غیرت ہیں جو سوال کرتے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ مانگنا، سوال کرنا جائز ہے. حدیث کی کتابیں پڑھو، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں مستقل علماء نے، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں. کتاب الزکوٰۃ میں علماء جانتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں جہاں زکوٰۃ کے احکام بیان کیے ہیں اور جہاں زکوٰۃ دینے کے احکام بیان کیے ہیں اور جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے ان کی حیثیتیں متعین کی ہیں کہ کن کن کو دینا چاہیے، وہیں پر یہ ابواب بھی قائم کیے ہیں کہ اگر آپ لینے کے قابل ہو تب بھی مانگنے کی ذلت سے اپنے کو بچاؤ. بے شک ڈھونڈ کے ہر مستحق کو دینا چاہیے، بے شک ہر ضرورت مند کو دینے کی ترغیب کی دی گئی ہے اور اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے. لیکن ادھر غربا کو بھی کہا گیا ہے کہ مانگو نہیں، مانگنا ذلت ہے. حضور علیہ السلام نے سوال نہ کرنے پر بیعت لی. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا. بخاری شریف میں تفصیل سے واقعہ ہے. میں نے آپ سے کچھ مدد مانگی تو آپ نے میری مدد کر دی. ایک دفعہ اور گیا تو آپ نے میری مدد کر دی. پھر ایک دفعہ میں گیا
کہ کچھ مدد کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو حکیم یہاں اور سنو۔ آدمی کا ایک رسی لے کر اور دراتی لے کر جنگل میں چلے جانا اور وہاں سے گھاس یا لکڑی کاٹ کے اس رسی سے باندھ کے بستی میں لانا اور اسے فروخت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلا لینا کسی سے منگ کے کھانے سے بہت بہتر ہے۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے عہد کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد نہ آپ سے سوال کروں گا نہ کسی اور سے سوال، کبھی نہیں کروں گا، پوری زندگی میں سوال نہیں کیا کسی سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال تقسیم کیا، تمام صحابہ کو دیا، حکیم کا بھی حصہ نکالا۔ حضرت حکیم ابن حزام بلائے گئے، وہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے، میں نبی سے عہد کیا ہوا ہوں کہ سوال نہیں کروں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، میں نبی سے عہد کیا ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا، جہاد میں بہت مال غنیمت آیا اور وہ مال غنیمت مجاہدین میں بانٹا گیا۔ حضرت حکیم کا حصہ رکھا ہوا تھا مسجد میں، بلایا گیا اپنا حصہ لے جاؤ بھائی، یہ غنیمت میں اللہ کا دیا ہوا تمہارا حصہ ہے۔ حضرت حکیم نے کہا کہ میں نے نبی سے عہد کیا ہے میں مخلوق کے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گا، میں سب اللہ سے لوں گا، مجھے معاف کیجیے امیر المومنین، میں نہیں لینا چاہتا آپ کا دیا ہوا کچھ۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں گواہ رہو، میں نے تو دے دیا تھا مگر یہ خود ہی نہیں لے رہے، اس کا اعلان کر کے لوگوں کو گواہ بنا دیا، پر انہوں نے لیا نہیں۔ ایک دفعہ نبی کو زبان دی تھی یا رسول اللہ آج کے بعد غیر اللہ سے سوال نہیں کروں، حالانکہ ضرورت پہ کرنے کی اجازت، اس کے باوجود نہیں کیا۔ عہد لیے حضور نے بیعت میں کرایا بعض صحابہ سے، الا تبایعونی، کیا تم لوگ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز پر بیعت کریں؟ فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے اور کفر کی طرف نہیں پلٹو گے چاہے کتنا بھی ظلم ہو جائے، اور کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ سوال نہیں کرنے پر حضور علیہ السلام نے عہد لیا، بیعت لی صحابہ کرام سے۔ انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے ہم اس بیعت کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے بیعت کی اور اتنی غیرت کے ساتھ اس بیعت کو یاد رکھا، اتنے غیرت مند تھے صحابہ۔ اس بیعت میں شریک ایک صحابی اونٹ پہ سوار کہیں جا رہے تھے، ہاتھ سے نکیل یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ اونٹ کو بٹھانا پھر کھڑا کرنا بڑا لمبا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے، اور رستہ چلنے والے آدمی سے کہہ دیتے کہ بھائی ذرا اٹھا کے دے دینا، تو کوئی اٹھا کے دے دیتا ان کو، انہیں اونٹ بٹھانا نہیں پڑتا پھر کھڑا کرنا نہیں پڑتا، لیکن کوئی آدمی دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اسے بھی روک دیا اور اپنے اونٹ کو بٹھا لیا اور بٹھا کر کے خود ہی اٹھایا اور پھر چڑھے اور پھر کھڑا کر لیا۔ اتنی زحمت گوارا کی لیکن کہا ہم نے نبی سے بیعت کی ہے کہ سوال نہیں کریں گے، یہ بھی ایک صورت ہے سوال کرنے کی، اس لیے میں کسی سے نہیں مانگتا۔ موت تک کبھی سوال نہیں کیا، سوال تو کیا، سوال جیسے کام سے بھی بچے رہے۔ یہاں ہیلے حوالے کر کے ہم کہہ رہے ہمیں نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر کوئی خالہ کو بھیج کے مانگ رہے، کئی چچی کو پھوپھی کو بھیج کے مانگ رہے، کبھی بہن دوبارہ جا رہی ہے ملنے کے لیے، وہ جا کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے آ رہی ہے ہمارے بچے بھائی کے لیے یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ یہ بھیک مانگنا ہے بھائی، سڑک پہ بھیک مانگنے والا ذلیل نظر آ رہا ہے، اور آپ سوٹ بوٹ میں جا کر کے دیوان خانے میں بیٹھ کے ان کی بریانی لوٹ کر کے ان کا کھانا کھا کر کے ان کا خرچہ کرا کے اپنی لسٹ پیش کر کے، اور کس قدر بے حیا اور بے شرم ہو گئے لوگ۔ بازاروں میں مطالبات کی لسٹیں چھپی ہوئی، اب کسی نے مجھے کہا تو مجھے تعجب ہوا، میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ دیکھو 4 مینار پہ جاؤ بازار میں، اگر کوئی لسٹ ملتی ہے تو لے کے آؤ، جہیز کی مطالبات، تو وہ لے کے آیا
خوبصورت فولڈر ایک چھپا ہوا کور میں رکھا ہوا نہایت خوبصورت، جیسے آپ گفٹ کور ہو، آپ کوئی ہدیہ دے رہے ہو، ایسے کور میں لسٹ رکھی ہوئی اور چھپا ہوا ہے سب لائن سے کیا کیا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کریم با ترجمہ، اور نمبر 2 مصلی جانماز مخملی قالی، اور نمبر 3 سے پھر وہ ساری چیزیں جو اس کے گھر کی ضرورت کی، ایک ایک چیز ضرورت کی اس میں لکھی ہوئی، ایک ایک چیز ضرورت کی لکھی ہوئی۔ اب بس اتنا کرنا ہے کہ کسی کو زیادہ سلیقہ نہ ہو تو خود پڑھ لے، جس کو ٹک لگانا ہے وہ ٹک لگا کے کور میں رکھ کے کسی کے ساتھ بھیج دے ان کے گھر۔ پہلے دعوت اڑا کے آئے، بچی کو اپنی بنا کے آئے، اب پھر اس کے بعد لسٹ بھیج دے اس کے کہ بھائی اتنی بچی نہیں چاہیے، اس کے ساتھ یہ پورا سامان چاہیے، یہ پورا سامان۔ اب لوگ پڑھے لکھے، کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ڈارک پیریڈ چلا گیا ہے، اب یہ بہت لائٹ پیریڈ ہے، روشن منور زمانہ ہے۔ اس منور زمانے میں لوگ تعلیم یافتہ ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، عزت والے ہیں، حیثیت والے ہیں، تو جہیز نہیں ختم ہوا، ابھی تک نہیں ختم ہوا، سب آ گیا، لیکن جہیز کا مطالبہ باقی، مطالبہ باقی۔ کبھی صحابہ میں تصور نہیں تھا کہ لڑکی کی طرف سے کچھ ملے گا، صحابہ میں کبھی تصور نہیں تھا۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نکاح کرنا ہے یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ پوچھتے تھے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیسے کروں؟ کچھ بھی نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں، ایک چمڑے کا بچھونا ہے، وہ بچھونا ہم لوگ بچھا لیتے ہیں، رات کو اسی پہ سو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی کو منگایا، اسی کو بکوا دیا، اسی کو بکوا دیا حضور علیہ السلام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو بھی حضور علیہ السلام نے ایک زرہ دی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ زرہ فروخت کی، اور اس کے جو پیسے آئے اس پیسے سے اپنی شادی کا انتظام کیا، اپنے ولیمے کا، اپنے مہر کا انتظام کیا۔ اب وہ حضرت علی کی شادی کا ہی نکالے ہیں ہم لوگ بہانہ کہ حضور علیہ السلام نے ایک چکی دی تھی، ایک گڑھا دیا تھا، ایک کھاٹ دی تھی چارپائی، اور حضور علیہ السلام نے ایک تکیہ دیا تھا، اور ایک لکڑی گاڑی تھی جس کے اوپر کپڑے لٹکا سکے، اور حضور علیہ السلام نے دو جہاں کے سردار کی بیٹی، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا تم چاہو تو میں بطحہ مکہ کو سونے کی کر دوں، پورے پتھر، بطحہ کہتے اس زمین کو جہاں چھوٹے 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 دور تک پتھر پھیلے ہوئے ہوتے، اس کو بطحہ کہتے ہیں، بطحہ مکہ کو آپ کے لیے سونے کی وادی بنا دوں۔ یا مدینے میں فرمایا کہ چاہو تو احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دوں۔ اگر نبی بنوا لیتے اللہ سے اور اپنی بیٹی کو ایک کھجور کی لکڑیوں کی کھاٹ دینے کے بجائے سونے کی پلنگ دیتے تو ہمارے نبی کے لیے ذرا مشکل نہیں تھا۔ آپ نہیں دے سکتے ہوں گے لیکن نبی سب دے سکتے تھے، سونے کی چاندی کی اینٹوں کا گھر بنا کے دے سکتے تھے۔ جس کو اللہ نے یہ پیشکش کی تھی اس کو کیا مشکل تھی؟ لیکن ان کے سینے میں دل تھا اور وہ سوچتے تھے میں تو کر لوں گا لیکن میرے امت کے غریب کہاں سے کر سکیں گے، اور میرے امت کے غریبوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کی بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی، اور وہ بیچلر جنازے اٹھ جائیں گے ان لوگوں کی، اور ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو سب پتا تھا کیا کرنے والی یہ امت۔ آپ نے ایسا سادہ مظاہرہ کیا کہ ایک سلم بستی میں ٹوٹی جھوپڑی میں رہنے والا بھی اپنی بیٹی کی شادی سیدہ فاطمہ کی شادی کے معیار سے کر کے دے سکتا ہے، ان کے معیار کی شادی کر کے دے سکتا ہے، اور نبی کے معیار سے زیادہ کس کا معیار ہے جس کو ہم اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن ہم اس کے لیے کہاں آمادہ ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کہا جا رہا تھا جہیز جاہلوں کے دور میں تھا، تو پڑھے لکھے ہوئے دور میں کہاں سے آ گیا؟ کتنے حادثات ہو رہے ہیں، روز روز ہو رہے ہیں، ایک آدھ واقعہ میڈیا میں آتا ہے وہ ایشو بنتا ہے، لیکن یہ گھر گھر قصے ہیں، روز روز کے قصے ہیں۔
کتنی بیٹیاں انبیاہی اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کا باپ ہونے والے داماد کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہر آنے والا کچھ اپنے پیچھے لگا کے جا رہا ہے اور وہ اتنا نہیں دے سکتا، اور صبر کرو، اور صبر کرو، اور صبر کرو۔ کیا راستے ہیں ہماری بیٹیوں کے واسطے؟ یا تو خودکشی کرو، یا کوئی چاہنے والے غیر مسلم کے ساتھ حرام کاریاں کرو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان بدکاریوں کے اور ان خودکشیوں کے ذمہ دار ہمارا نوجوان نہیں ہے، سماج کے نوجوان اس کے ذمہ دار نہیں، ان کے باپ اس کے ذمہ دار نہیں، ان کی مائیں اس کی ذمہ دار نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں۔ مت مانگو میرے عزیزو، ایک پائی مت مانگو، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، اور یہ دل سے بولو، دل سے دکھاوے کے لیے، دل سے بولو۔ اگر آپ بھیجیں گے بھی تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ میں اس لائق ہوں کہ ایک پلنگ بستر خرید لوں گا، ایک الماری لے آؤں گا، ہماری ضرورت اس وقت پوری ہو جائے گی، آگے جیسے جیسے ضرورتیں بڑھیں گی اللہ پاک ہمارا ساتھ دے گا اور ہم کر لیں گے، گھر گرہستی بھی کر لیں گے آئندہ چل کے۔ صاف کہہ دو نا، صاف کہہ دو، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ برسہا برس سے بولتے 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 آدمی کو شرم بھی آتی ہے ایک دوسرے کو کہتے کہتے۔ اللہ نے توفیق دی 40 برس پہلے الحمدللہ ہمارے والدین کی سرپرستی اور تربیت سے میں نے نکال لیا، لوگوں کو تقریریں کرتا رہا تو الحمدللہ میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللہ پاک نے زندگی میں برکت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، نیک بنایا، دین کی خدمتوں کی توفیق دی، عمر گزر رہی ہے اللہ کے بندوں کو ہدایت کا سبب بنتے ہوئے۔ یہ سب کسی غریب باپ کے اوپر بوجھ نہ ڈالنے کی برکت ہے۔ کسی غریب باپ، میرے خسر مرحوم مزدور تھے، مزدور آدمی تھے، یومیہ آمدنی کے اوپر ان کی زندگی تھی، روز کی مزدوری لا کے گھر چلاتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کسی غریب باپ کے بوجھ نہ بننے کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے لوگوں کے قلوب میں محبت ڈالی، اللہ پاک نے دین کی خدمتوں کے بڑے بڑے موقع عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی دعا ہے، آدمی کا کیا کمال ہے، کسی کی دعا ہے۔ بچے ہمارے بڑے ہوئے، میں نے ہر بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا تم کو صرف 2 چیز کی ضرورت ہے، تمہارے کمرے میں بستر چاہیے، پلنگ چاہیے، اور ایک الماری چاہیے تمہارے اپنے کپڑے سامان وغیرہ رکھنے، اس سے زیادہ ابھی تو نہیں چاہیے نا کچھ بھی، ابھی اتنے پہ اکتفا کرو، خود کر لو انتظام، اور کسی کے گھر سے ہم کوئی چیز نہیں لائیں، کوئی چیز کسی کے گھر سے نہیں لائیں۔ اور ہم نے ایسی لڑکی کو دیکھا، ایسی غریب، میں نے اس سے یہ کہا تم پیسہ خرچ کرو گے تو دیکھو تم اپنا مال خراب کرو گے، اپنا پیسہ خراب کرو گے، تمہارے گھر کی دہلیز سے تمہاری بیٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اگر تم پیسہ خراب کر لو گے تم ذمہ دار ہو، میں ذمہ دار نہیں۔ اور ایسے ہی الحمدللہ کر کے لانے کی توفیق اللہ پاک نے دی، خوشحال ہیں، اللہ پاک خوشی کی زندگی دے رہا ہے۔ کوئی بہت دولت مند تو نہیں ہے لیکن خوش ہے، خوشی، سکون، چین زندگی میں اللہ پاک عطا فرمائے۔ ہر ایک سے میں نے یہی کہا اور ہر ایک سے ہی عمل کرایا، اور کچھ دوسروں کے بچے جو ہمارے زیر پرورش رہے، ہماری سرپرستی میں رہے، ان سب کے بھی نکاح ایسے کرا کے لائے، اور سب کو خوش دیکھ رہا ہوں، سب خوش ہیں اپنی جگہ پر ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ان کو زندگیوں میں اولاد دی ہے، خوشیاں دی ہیں، راحتیں دی ہیں۔ کرو، ہمت کرو، اللہ رب العزت دے رہے۔ میں مثال اپنی تو نہیں دینا چاہیے مگر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ 40 برس سے اس مسجد میں میری تقریریں سن رہے ہو، تو میں بول رہا ہوں اللہ نے توفیق دی کرنے کی بھی، اور اس پر عمل بھی کیا، اور اس کے برکتیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی کرو، ہمت کر کے دیکھو اللہ کیسی مدد فرماتا ہے۔ یہ جھوٹی باتیں نہیں، سچی بات نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، بس صاف ستھری بات ہے۔ ہم مہر بھی دیں گے، ہم ولیمہ بھی کریں گے، ہم سب کریں گے، ہم آپ کا بوجھ نہیں بنیں گے، ہم آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر کوئی بہت محتاج ہو، غریب آدمی ہو، اس کی کوئی ذرائع خود بھی نہ ہو، اور اس نے مانگا بھی نہیں ہے اور کوئی بوجھ بھی نہیں ڈالا، صفائی سے منع بھی کر دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کو ملتا ہے
تو اس کا مال تو نہیں ہے وہ، اس مال پر اپنی نیت خراب مت کرو، وہ مال سب اس نے اپنی بیٹی کے لیے دیا ہے، اس لیے اس کا مال سمجھو، اسے امانت سمجھو، اس پر نیت خراب مت کرو، اسے ضائع مت کرو، برباد مت کرو، اپنا اپنا کرو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے گھر میں کیا کچھ نہیں تھا، حضرت خدیجہ کے گھر میں وہ پورے مکے کی سب سے دولت مند خاتون تھی۔ اس دور میں ہم تصور نہیں کر سکتے حضرت خدیجہ کتنی مالدار خاتون تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے مال سے خود فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی کمائی سے حضرت خدیجہ اور ان کے بچوں کو پالا حضور نے اپنی کمائی سے، ان پر کوئی بوجھ حضور علیہ السلام نے نہیں ڈالا، ان کا جو کچھ تھا وہ خیر خیرات کروا دیا، ان سے ملے غلاموں کو آزاد کر دیا، ان سے ملی باندیوں کو آزاد کر دیا، ان سے ملے مال کو یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مقروضوں کے قرضے ادا کرنے میں خرچ کر دیا۔ بیوی کے مال پہ ہمارے نبی نے نہیں، اپنی روٹی سے کی، حضور علیہ السلام نے خود محنت کی، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج ایسے کیوں واقعات ہو رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ریاست کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمہ اللہ اس قسم کے مواقع کے اوپر ایک واقعہ حیدرآباد کا ہی سناتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، خود روتے تھے، مجمع کو رلا دیتے تھے، اتنا دردناک واقعہ سناتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہاں ایک شاعر تھے غالباً امیر مینائی، کوئی غریب آدمی تھے، انہوں نے ان کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، کوئی بھی آتا لسٹ لے آتا، کوئی بھی آتا مطالبہ، بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، سوچ سوچ کر کے ایک رہنے کا گھر تھا اپنا ذاتی، اس گھر کو فروخت کر دیا، اور اس گھر کو فروخت کر کے مانگنے والے کی سارے مطالبات کو تکمیل کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور گھر میں یہ کہا ہم کہیں بھی جی لیں گے، کیسی بھی زندگی گزار لیں گے، لیکن اگر ہم ان مانگنے والوں کو اگر ان کا دل ٹھنڈا نہیں کریں گے تو ہماری بچی مظلوم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے گھر بیچ کے سب کچھ مانگا ہوا دے دیا اور بیٹی کی شادی کر کے دے دی۔ اکیلی ایک بیٹی تھی، جب یہ بیٹی اس گھر میں گئی وہاں اس کو اتنے تانے ملے، تمہارے باپ نے کیا دیا، تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا، تمہارے باپ نے وہ نہیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس بچی کو یہ احساس ہوا، اور اس نے اپنے شوہر سے پہلی رات میں کہا میرا ابا بے گھر ہو کر کے، میرا ابا اپنے آپ کو فٹ پاتھ پہ لا کر کے آپ کے گھر کو سجایا ہے، یہ گھر آپ لوگ رکھ لیں، میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی رات میں خودکشی کر لی۔ صبح باپ کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی مر گئی ہے، تو وہ گھر میں آئے، پورے گھر کو اپنے دیے ہوئے صوفوں سے، اپنے دیے ہوئے جہیز سے، اپنے دیے ہوئے سامان سے سجا ہوا گھر پورا، اور اس میں ایک ایک چیز اپنی دی ہوئی تھی، اور اسی پلنگ پر، اسی بستر پر اس کی جوان بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ میں باپ کے غم کو برداشت نہیں کر سکتی، میں باپ کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اب آیا خیال جانے من اس نامرادی میں، اس نامرادی میں ایک کفن دینا بھول گئے تھے بیٹی کی سامان شادی میں۔ یہ ہو گیا ہے آج ہمارا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں احساس دے، اللہ ہمارے سینوں میں پتھروں کے بجائے دل پیدا کر دے، جو دوسرے کی تکلیف کا احساس کر سکے اور جو دوسرے کے دکھ کو محسوس کر سکے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔